الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بآواز بلند درود و سلام پڑھیے السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ایک دفعہ اونچی آواز میں السلام حاضرین و سامعین، ماہ سفر مظفر ہے اور اس کی 17-18 دو تاریخوں میں آستانہ عالیہ غوثیہ لہریہ گورڑہ شریف میں حضرت نصیر ملت چراغ گورڑہ شریف پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی گولوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس مقدس ہوتا ہے۔ امسال بھی انشاءاللہ 17-18 سفر 4-5 ستمبر یعنی آنے والا سوموار اور منگل ان 2 دنوں میں آپ کا عرس پاک پوری ایمانی عقیدت و مودت کے ساتھ آستانہ عالیہ گورڑہ شریف میں منعقد ہوگا۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل اور خطابات کے ذریعہ سے جو اس امت پر خاص اثر پڑا وہ پیر جی حضور کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر کہ امت کے اندر عقائد میں کچھ بگاڑ آ چکا تھا۔ اہل سنت کہلانے والوں میں عمل کے اندر سستی آ چکی تھی۔ خانقاہوں اور درباروں میں بیٹھنے والے پیروں میں اپنے آبا و اجداد کے طریقوں سے روگردانی انہوں نے شروع کر دی تھی۔ علماء اہل سنت بھی باوجود غفلت کا شکار ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن اور امام حسین کے بیٹے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ وہ میدان میں اترے اور انہوں نے ان سب طبقات کی اصلاح فرمائی۔ خانقاہوں میں بیٹھنے والے پیروں کی اصلاح کی، مساجد میں خطبہ دینے والے علماء کی اصلاح کی، دنیاوی لحاظ سے مناصب جلیلہ پر فائز حکمرانوں کی اصلاح کی۔ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا اس پر پیر جی نے کھل کے بیان کیا کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنا تھا اور ذمہ داروں کو قیامت تک کے لیے جو بھی پاکستان کے ذمہ دار بنیں گے ان کو یہ میسج پیر صاحب نے دیا کہ پاکستان کا تعلق گنبد خضرا سے ہے۔ جب تک اس ملک کا تعلق رسول اللہ کی ذات سے رہے گا یہ ملک قائم رہے گا۔
یہ حضرت نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ پیر جی کو وصال کیے 15 سال گزر چکے، آپ کا یہ 15واں سالانہ عرس ہوگا۔ پیر صاحب حضور نے پوری قوم کو اور قوم کے سربراہوں کو اور ملک کے حکمرانوں کو بڑے واشداف الفاظ میں یہ پیغام دیا تھا کہ یوں نہ سمجھو کہ ایسے ہی پاکستان بچا ہوا ہے۔ جب سے پاکستان بنا، پاکستان کے تمام تر دشمن ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے ہیں اسے ختم کرنے کے لیے۔ ایسے ایسے منصوبے بنے عالمی سطح پر پاکستان کو بٹانے کے لیے کہ کوئی اور ملک ہوتا تو اب تک تو بالکل نقشے سے غائب ہو چکا ہوتا، لیکن منصوبے بنانے والے مٹ گئے اور مصطفیٰ کی گنبد خضرا کی نسبت والا پاکستان آج بھی اپنی جگہ پہ سلامت ہے۔ تو پیر جی حضور نے یہ بات سے نشین کروائی کہ اس ملک کا تعلق گنبد خضرا سے ہے۔ چونکہ نظریاتی جو ریاستیں وجود میں آئی، مدینہ طیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی بنیاد پر تشریف لائے، تو مدینہ پاک تو حضور کی قدمین شریفین کی برکت سے بنا۔ اس کے بعد اس روئے زمین پر جو نظریے کی بنیاد پر ریاستیں وجود میں آئی، ان میں ایک پاکستان ہے اور ایک اسرائیل ہے۔ اسرائیل یہودیت کے نظریے پر وجود میں آئی ہوئی ریاست ہے، ناجائز ناپاک ریاست، اور اسلامی نظریے پر وجود میں آنے والا ملک پاکستان ہے۔ یعنی پاکستان وہ ملک ہے جس کی بنیاد ہی نظریہ اسلام پر رکھی گئی۔ دو قومی نظریہ، اب یہ دو قومی نظریہ آپ کتابوں میں پڑھتے رہے، اب تو آہستہ آہستہ ہمارے مہربانوں نے نئی نسل کے ذہنوں سے ہی دو قومی نظریہ نکال دیا ہے کہ نہ دو قومی نظریہ کسی کو یاد رہے، نہ ہی کسی کے حوالے سے شدت ہو۔ دو قومی نظریہ جو ہمارے بزرگوں نے پیش کیا اور اس بنیاد پر پاکستان ہمارے وجود میں آیا، وہ یہ کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب ہندوستان ہمارے لیے ٹھیک ہے، جو بھی مذاہب والے اپنے اپنے مذہب کے مطابق بس اپنا کام جاری رکھیں۔ تو اس وقت ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ دو قومیں، ایک ہندو ہے اور ایک مسلمان ہے، ایک ہندو ہے ایک مسلمان ہے، ایک سکھ ہے ایک مسلمان ہے، ایک انگریز ہے ایک مسلمان ہے۔ فرمایا یہ دو قومیں ہیں، دو قوموں کی سوچ نظریہ الگ ہے، تو لہذا ہندو مسلمان کے نظریے کو قبول نہیں کرتا اور مسلمان ہندو کے نظریے کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو لہذا اس سبب سے پاکستان بنانا ضروری ہے کہ پاکستان اس لیے ہمیں چاہیے ہے کہ اس پاکستان کے اندر ہم نظریہ اسلام کے مطابق کھلم کھلا اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں آزاد ہوں گے۔ اس غرض سے پاکستان ہمارے وجود میں آیا۔ مگر پیر نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو میسیج دیا، وہ میسیج یہ دیا کہ یہ ایسے نہیں ہے جیسے عام دنیا میں ملک بن گئے، بلکہ اس ملک کے بنانے والوں نے اس کا تعلق گنبد خضرا سے جوڑا ہے، اور اس کی زندگی، اس کی سلامتی، اس کی سالمیت اس کا گنبد خضرا سے جڑے رہنے میں ہے۔ جب تک پاکستان گنبد خضرا سے جڑا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی، اور خاکم بدہن اگر کسی ظالم نے یا قوم نے اس ملک کا تعلق گنبد خضرا سے ختم کر دیا تو پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ سلامت وہ رہتا ہے جو مدینے والے سے جڑا رہتا ہے۔ جو رسول سے کٹ جائے
اسے زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا. جو رسول سے کٹ جائے اسے زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا. تو پیر نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستانیت کے حوالے سے یہ میسج دیا قوم کو. اور کچھ ہمارے حلقوں میں باوجود یہ بات پائی جا رہی تھی. میری جوانی کا وقت تھا، ہم نے جب مدرسے میں پڑھا، مدرسے میں پڑھائی کے دوران میں دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کی طرف سے توحید کا بیان ہوتا، اور وہ توحید بیان کرتے ہوئے رسولوں کی رسالت کو اس انداز سے بیان کرتے جس سے واضح رسولوں کی شان میں نقص اور عیب نظر آتا تھا. اور اس کے مقابلے میں اہل سنت و جماعت کے علماء نے شان رسالت کو بیان کرنا شروع کیا. تو باوجود حالات کے مطابق کہ تاکہ ان کو سمجھایا جائے کہ آپ توحید بیان کرتے ہوئے رسولوں کی توہین کر جاتے ہو، نبیوں کی بے ادبی کر جاتے ہو، ولیوں کی گستاخی کر جاتے ہو، تو ہمارے علماء نے زیادہ زور رکھا شان رسالت بیان کرنے پر اور توحید کو بیان کرنے میں کوئی چھوڑ دیا. وہاں یہ حالت ہوئی انہوں نے رسالت بیان کرنا چھوڑ دی، اور یہاں یہ حال ہوا انہوں نے توحید بیان کرنا چھوڑ دی. جس کا نقصان یہ ہوا کہ شاید یہ سمجھا جانے لگا جو توحید بیان کرے وہ رسول اللہ کا کچھ نہیں رکھتا، اور جو رسالت بیان کرے وہ اللہ کا کچھ نہیں رکھتا. یہ واحد حضرت نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات، جنہیں اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ دونوں طبقات کو سمجھایا. فرمایا اے توحید بیان کرنے والوں، توحید کو ایسا بیان کرو کہ رسولوں نبیوں کی بڑی شان لوگوں کے سامنے بیان ہو جو اللہ نے نبیوں رسولوں کو شان عطا فرمائی ہے. اور اے شان رسالت بیان کرنے والوں، اللہ کی توحید بیان کرو، اس لیے کہ رسولوں کو رسالت اللہ نے عطا فرمائی ہے، نبیوں کو نبوت اللہ نے عطا فرمائی ہے، ولیوں کو ولایت اللہ نے عطا فرمائی ہے. وہ درباروں کے اندر بیٹھے ہوئے خاص مخصوص سوچ کے ساتھ پروان چڑھنے والے پیر جنہوں نے اپنے درباروں کا ماحول شریعت کے خلاف کرنا شروع کر دیا تھا، ان کی بھی پیر نصیر صاحب نے اصلاح کی. فرمایا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اسی کی قبول ہوتی ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے. تو اگر تمہارے پاس کوئی دعا کے لیے آ رہا ہے، تمہارے پاس اگر غم کے لیے کوئی آ رہا ہے، تو تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ سے تم بے نیاز ہو، بلکہ تم اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھو کہ میرے پلے تو کچھ نہیں ہے. بھوک مارنا میرا کام ہے، غم کرنا میرا کام ہے، دعا کرنا میرا کام ہے، اور شفا دینا اللہ کا کام ہے. یہ پیر جی نے درباروں میں بیٹھنے والے مشائخ کی اصلاح کی، پیروں کی اصلاح کی کہ کبھی بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. بلکہ حضرت باپو جی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پیر نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے. فرماتے میرے دادا باپو جی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے اپنے آپ کو عاجز کر کے پیش کرتے. ایک مرتبہ ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ بابو جی آپ میرے لیے دعا کریں. تو بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سارے سجی ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ اس کے مشکل آسان کر. یہ طریقہ ہے دربار شریف میں کہ سارے سجی ہاتھ اٹھاؤ، سب ہاتھ اٹھاؤ، میں بھی اسی سے مانگتا ہوں اور تم بھی میرے ساتھ اسی سے مانگو. اب جب اس نے دیکھا کہ حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ دعا کر رہے ہیں، اس نے کہا نہیں نہیں بابو جی اپنے منہ سے کہو کہ میرا یہ کام ہو جائے گا. تو بابو جی نے محسوس کیا کہ اس کو دعا کی اہمیت کا پتہ نہیں، یہ میری طرف زیادہ متوجہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ ذہن آ چکا ہے کہ اللہ وہی کرے گا جو بابو جی کی زبان سے نکل جائے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں شاید اس کے ذہن کے اندر یہ بیٹھ گیا ہے کہ ادھر ولی منہ سے نکالے، ادھر اللہ پابند ہوتا ہے اس کی بات ماننے کا. تو حضرت بابو جی نے اس کی اصلاح کرنے کے لیے پیر جی فرماتے تھے اس کو گردن
سے پکڑا اور گردن سے پکڑ کے زمین تک نیچے لے کے گئے اور زمین سے نیچے سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تنکا ہے۔ فرمایا تو کہتا ہے میں منہ سے کہوں یہ کام ہو جائے، اس کی بارگاہ میں میری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے جتنی اس تنکے کی حیثیت۔ فرماتے تھے یہ تھے گوڑے شریف والے وہ سید، وہ ہمارے مشائخ جنہوں نے لوگوں کے عقائد کو اتنا ستھرا رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات متصرف ذات اور حقیقی عون اور مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، باقی جو بھی کسی کی مدد کرتا ہے یہ اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے۔ یہ بھی نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری خانقاہوں میں اصلاح کی، علماء میں سستی آ چکی تھی اور علماء کو سمجھایا کہ بہت سارے لوگ آپ سے وقتی طور پر اپنے تعلق کی بنیاد پر یا کسی لالچ کی بنیاد پر شریعت کے مقابل تم سے کوئی مسئلہ پوچھیں گے اور اپنی مرضی کا مسئلہ تمہارے منہ سے نکلوائیں گے تو فرمایا خبردار، دنیا کے چند ٹکوں کی وجہ سے یا کسی کی تعلق کی وجہ سے اللہ رسول کی شریعت کے مقابلے میں اپنے خانہ ساز کوئی مسئلہ بیان نہ کرنا۔ مسئلہ وہی تمہارے شیان شان ہے جس کو خدا نے قرآن میں بیان کیا ہوا ہے، مصطفیٰ نے حدیث میں بیان کیا ہوا ہے۔ تو یہ تمام تر طبقات کی اصلاح حضرت نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی اور انہی اصلاح میں سے ایک اصلاح آپ نے خاص سیدوں کی بھی کی ہے، سادات کی بھی اصلاح کی ہے۔ کچھ عرصے سے یہ بات کہی جا رہی تھی اہل سنت کے جو سید ہیں وہ تو نہیں کرتے تھے، لیکن جو دیگر اہل سنت سے ہٹ کے سادات اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ کہتے تھے جناب سچا سید وہ ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تبرہ کرے، حضرت امیر معاویہ کو برا کہے، ہم اسے سید مانتے ہیں۔ یہ گولے شریف والے سید بولے، فرمایا امیر معاویہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں، امیر معاویہ حضرت امیر معاویہ نبی پاک کے بولو کیا ہے؟ صحابی ہیں۔ حضرت نصیر ملت کی کتاب ہے نام و نسب کے اندر بھی لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے اور صحابی رسول واجب التعظیم ہوتا ہے، اس کی تعظیم واجب ہے، اس کی تعظیم لازمی ہے، اس کی تعظیم ضروری ہے۔ یعنی وہ سید جو اپنے آپ کو سید کہلاتے ہوئے ایک صحابی رسول کو برا کہہ رہے تھے، ان کی سلامی کی کہ تمہارے منہ سے اس کے خلاف بات نکلنا اچھا نہیں لگتا جو تمہارے نانے کا صحابی ہو۔ آج اگر تمہارے باپ کا کوئی دوست ہو، تم اپنے باپ کے دوست کو برا نہیں کہتے تو اپنے نانے کے دوستوں کو برا کیسے کہہ دیتے ہو؟ اور نانا بھی وہ جو ساری کائنات کے آقا ہے، تو آپ نے ان کی بھی اصلاح کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کے لحاظ سے اتنی خوبصورتی کے ساتھ مصطفیٰ کی اہل بیت کی محبت لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی۔ فرمایا جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی صحابیت ہے، ان کا ہمیشہ احترام کیا جائے گا، لیکن ان کی وجہ سے یزید کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کی وجہ سے یزید کو نہیں چھوڑا جائے گا کہ کل کلا کوئی اٹھے اور یہ کہے کہ جناب یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے تو لہذا یزید کو بھی اچھا کہو، یزید کو بھی ستھرا کہو، یزید کو بھی پاک کہو، یزید کو بھی صاف کرو، یزید کی اوپر بھی جو لگے ہوئے داغ ہیں ان کو دھو دو، اس لیے کہ اگر یزید داغدار ہوگا تو پھر اس کے سبب سے ایک صحابی پہ حرف آئے گا۔ پیر صاحب نے فرمایا صحابی کا درجہ اپنی جگہ پر قرار رہے گا، مگر جس نے آل رسول کے گلے کاٹے اس یزید کو امت کل لعنت کر رہی تھی، آج لعنت کر رہی ہے اور صبح قیامت تک اس ظالم پر لعنت ہوتی رہے گی۔ اگر آپ
چاہیے تھا. ماشاءاللہ آواز تو بڑی اچھی چاہیے اور پیار سے بولے ذرا. یہ فکر نصیر ہے. میں نے بات کر لی ہے. فکر نصیر کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کی وجہ سے ان کا ہمیشہ احترام کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی سورما اٹھے, اگر کوئی یزید کا چہرہ اٹھے, اگر کوئی بنو امیہ کا زیادہ تر سردار اٹھے اور وہ کہے کہ جناب ہم تو یزید کو اچھا مانیں گے, ہم یزید کو اچھا کہیں گے, فرمایا یزید قاتل اہل بیت ہے اور اہل بیت کا قاتل اس پر نہ خدا راضی نہ مصطفیٰ راضی. رحمت خدا بھی اس پر نہیں, رحمت مصطفیٰ بھی اس پر نہیں. اس پر تو خدا کی بھی لعنت ہے, مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے اور پوری امت کی لعنت ہے. جس پر لعنت پڑ رہی ہو اس کو مسلمان اپنے دل میں نہیں بٹھا سکتے, اور جس صحابی پر رحمت اتر رہی ہو اس کو اپنے سینے سے نکال نہیں سکتے. اب دیکھیں ذرا, کہتے ہیں یزید کو اچھا نہیں کہو گے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کی چادر پر داغ آئے گا کہ صحابی کا بیٹا ہے. تو پیر جی نے فرمایا جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا. نبی اونچا ہے یا صحابی اونچا ہے؟ بولو ذرا. نبی اونچا ہے نا. تو پیر جی فرمانے لگے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑا ہے لہذا بیٹے کو صاف کرو کہ نبوت کی چادر پہ داغ لگے گا. سمجھے نہیں ہے میں نے کیا کہا ہے آپ سے؟ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پاک کہو, اچھا کہو, نہیں تو نبوت کی چادر پہ داغ لگے گا. فرمایا جیسے نوح علیہ السلام کی چادر نبوت پر ان کے بگڑے بیٹے کی وجہ سے داغ نہیں لگ سکتا, ایسے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بگڑے بیٹے یزید کی وجہ سے ان کی صحابیت کی چادر پہ داغ نہیں لگ سکتا. اگر آپ مسئلہ سمجھے ہیں تو پیار سے بولے گا. یہ بھی پیر جی نے اصلاح کی ہے مصطفیٰ والوں کی, اصلاح کی ہے مصطفیٰ والوں کی. اور پھر کسی نے کہا کہ جی حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت وہ ان کا درجہ مقام. تو فرمایا خبردار اس دروازے پہ کبھی آنکھ نہ اٹھانا, کبھی اس دروازے پہ پہلی آنکھ نہ اٹھانا. یہ دروازہ خاص ہے, سیدہ کائنات کا دروازہ. ذرا اونچا بولو, خاص بولو. سیدہ کائنات کا دروازہ خاص دروازہ ہے. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں مگر ان چاروں میں سے سیدہ کائنات کا دروازہ خاص ہے. نشیر رکھیں, ہمیشہ نشیر رکھیں. میں نے آج تک اس ممبر سے کبھی کوئی ایسی بات آپ تک نہیں پہنچائی جس بات کو پہنچا کر میرا ضمیر مطمئن نہ ہو. میں نے اپنے پورے جو کچھ میں نے قرآن و سنت سے اپنے اساتذہ سے پڑھا, مطالعہ سے جو کچھ حاصل کرتا ہوں پوری الہیت اللہ کی رضا کے لیے آپ تک میں پہنچاتا ہوں. اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے میں جو پہنچا رہا ہوں وہ بھی خدا دیکھ رہا سن رہا ہے, اور جو کچھ آپ وصول کر رہے ہیں وہ بھی خدا دیکھ رہا اور سن رہا ہے. میں نے ہمیشہ اس ممبر کا اس طرح استعمال کیا ہے جیسا استعمال کرنے کا مجھے مصطفیٰ کی شریعت حکم دیتی ہے. میں عرض کر رہا ہوں بی بی پاک کا دروازہ, میں نے سر خاص بولو جی, میں خاص گھر سناؤں تو بی بی پاک کا دروازہ اندر باہر برابر ہو کے آتا. بی بی پاک کا دروازہ خاص دروازہ ہے, خاص دروازہ. اوہ سبحان اللہ. اس دروازے میں سارے پیر فقیر غوث قطب اقبال کلندر عالم فاضل مفتی ہر طرح کے جتنے بھی ہیں سارے ہاتھ باندھے اس دروازے کے سامنے کھڑے ہیں. اس کو دروازے سیدہ خاتون جنت کہا.
نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس دروازے سے نصیر الدین کی جھولی بھری ہے، اس اسی دروازے کی خیرات میری جھولی میں بھی آئی ہے۔ انشاءاللہ سوموار منگل 2 دن آپ کا عرس پاک گولڈن شریف میں ہے۔ منگل کو صبح 9 بجے ہارون مارکیٹ ڈوکسیٹر روڈ سے ایک قافلہ جائے گا۔ جو دوست کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم گولڈن شریف جانا چاہتے ہیں لیکن وسائل نہیں ہیں، ہماری حالات اچھے نہیں ہیں، ان سب کے لیے یہ اطلاع ہے انجمن میڈیا نصیحہ کی طرف سے فری ٹرانسپورٹ مہیا کی جائے گی، لے کے بھی جائیں گے اور حاضری کے بعد پھر آپ کو اپنے کسی جہاں سے وہ آپ کو لیں گے ہارون مارکیٹ سے، وہیں پہ آپ ہی اتاریں گے انشاءاللہ۔ بروز منگل صبح 9 بجے وہاں سے قافلہ روانہ ہوگا۔ باہر بورڈ لگے ہیں، اشتہارات لگے ہوئے، پیچھے ان کے نیچے نمبر لکھے ہیں، جس دوست نے بھی قافلے کے ساتھ جانا ہو وہ اس نمبر پہ رابطہ کر کے تعداد لکھوا دے کہ میرے ساتھ 5 بندے ہیں، 10 بندے ہیں، 20 بندے ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، اکیلا ہو، تاکہ اس حساب سے وہ گاڑیوں کا انتظام کریں گے اور آپ کو باوقار طریقے سے گولڈن شریف لے کے جائیں گے اور واپس لے کے بھی آئیں گے۔ ایسے مقدس دنوں میں جب عرس ہو کسی اللہ والے کا تو وہاں پر حاضری دیا کرے، عرس کے دن بطور خاص رحمت باری کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نصیر ملت کے وجود کے صدقہ سے امت کو بلندی عطا فرمائے، پاکستان کی اللہ قیامت تک خیر کرے۔ وآخر دعوانا